سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بار اور بینچ کے درمیان ہم آہنگی مضبوط بنانے کے لیے حکومت کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں کی ریگولیشن میں عالمی ماڈل بننے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان نے سوڈان میں اقوام متحدہ کی عبوری سیکورٹی فورس پر حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں 6 بنگلہ دیشی فوجی ہلاک ہو گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر میں کشمیری شہریوں کی غیر قانونی حراست پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی ریاست روڈ آئلینڈ کے علاقے پروویڈنس کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کے واقعے میں 2 طلباء ہلاک ہو گئے ہیں۔ دبئی میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت بار اور بینچ کے درمیان ہم آہنگی مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ انہوں نے ایک بیان میں پاکستان بار کونسل کے انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کرنے پر آزاد گروپ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ حکومت قانونی برادری کو ریاست کا ایک اہم ستون سمجھتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ آزاد گروپ پر قانونی برادری کا اعتماد اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کل اپنے مسائل اور آئین و قانون کی بالادستی کے لیے سنجیدہ اور ذمہ دار قیادت کے خواہش مند ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ عالمی ادارے اقتصادی ترقی کے لیے حکومت کی پالیسیوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار مرد آہن محمد نواز شریف کے عنوان سے شائع ہونے والی کتاب کی تقریب رونمائی سے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے خصوصی طور پر وسط ایشیائی ممالک کے حوالے سے نواز شریف کی پالیسیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ پالیسیاں تجارتی معاہدوں کی صورت میں ان ممالک کو سمندری تجارت اور بندرگاہوں کے راستے فراہم کر رہی ہیں۔ پاکستان ورچوئل ایسیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ پاکستان نے پہلی بار عالمی تبادلے کے لیے ایک منظم، شفاف اور عالمی سطح پر مؤثر راستہ کھولا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بائننس اور ایچ ٹی ایکس کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹس کا اجرا ایک نئے ریگولیٹری ویژن کی جانب عملی قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیا متعارف کرایا گیا فریم ورک انسداد منی لانڈرنگ اقدامات اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کی مؤثر نگرانی کے قابل بنائے گا۔ پاکستان کے بڑھتے ہوئے ڈیجیٹل اثاثوں کو اپنانے پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کا شمار دنیا کے 3 اعلیٰ ترین کرپٹو اپنانے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ $100 ٹریلین کی عالمی بانڈ مارکیٹ تیزی سے ڈیجیٹل سسٹم کی طرف بڑھ رہی ہے، جو کرپٹو اثاثوں کو ریگولیٹ کرنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالیاتی نظام میں بروقت اور باخبر فیصلہ سازی ضروری ہے اور پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں کے ضابطے میں عالمی ماڈل بننا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ عشرے میں ٹیکنالوجی کے ذریعے ملک کی خود مختاری مزید مضبوط ہوگی۔ وزارت خزانہ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی توسیع فنڈ سہولت کے تحت حالیہ اصلاحاتی اقدامات نئی شرائط نہیں ہیں، بلکہ پروگرام کے آغاز سے ہی IMF کے ساتھ طے شدہ مرحلہ وار درمیانی مدت کے اصلاحاتی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ EFF کو وقت کے ساتھ مرحلہ وار ادارہ جاتی اصلاحات نافذ کرنے میں ممالک کی مدد کے لیے وضع کیا گیا ہے، جس میں طے شدہ پالیسی مقاصد کے حصول کے لیے سابقہ اقدامات کی بنیاد پر ہر پروگرام کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق حالیہ تبصروں میں جن
اصلاحات کا حوالہ دیا گیا ہے وہ اچانک یا بیرونی طور پر مسلط کردہ تقاضوں کے بجائے تسلسل اور منطقی پیش رفت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وزارت نے واضح کیا کہ اقتصادی اور مالیاتی پالیسیوں کی یادداشت کو EFF سپلیمنٹس کے دوسرے جائزے کے بعد حتمی شکل دی گئی اور یہ پروگرام کی مرحلہ وار حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ جائزے میں کہا گیا ہے کہ اقتصادی اور مالیاتی پالیسیوں کی تازہ ترین یادداشت میں شامل بہت سے ساختی معیارات حکومت پاکستان کی طرف سے پہلے سے شروع کی گئی یا تجویز کردہ اصلاحات سے اخذ کیے گئے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ تازہ ترین اصلاحات IMF کی توسیع فنڈ سہولت کے تحت غیر معمولی یا اچانک عائد کردہ شرائط کے بجائے پاکستان کے متفقہ اصلاحاتی ایجنڈے کے تسلسل، ترتیب اور گہرائی کی عکاسی کرتی ہیں۔ پنجاب پولیس صوبے بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ان کے وطن واپس بھجوا رہی ہے۔ پنجاب پولیس کے ترجمان کے مطابق اب تک 31,000 سے زائد افغان شہریوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے، جبکہ تقریباً 200 افراد اس وقت مختلف ہولڈنگ سینٹرز میں مقیم ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ صوبے میں مجموعی طور پر 46 ہولڈنگ سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ غیر ملکی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل میڈیکل اور ڈینٹل گریجویٹس کی نیشنل رجسٹریشن کا امتحان آج ملک کے بڑے علاقائی مراکز میں قومی سطح پر ہو رہا ہے۔ 7,000 سے زائد میڈیکل اور ڈینٹل گریجویٹس نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں رجسٹریشن کروائی ہے اور وہ اس امتحان میں شریک ہوں گے۔ پاکستان نے سوڈان کے علاقے کدوکلی میں اقوام متحدہ کی عبوری سیکورٹی فورس پر حملے کی مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کے 6 امن فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ قیام امن کے لیے جان کا نذرانہ دینے والے اہلکاروں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام سے گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ مشن نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امن دستوں پر ایسے گھناؤنے حملے جنگی جرائم ہیں اور اس وحشیانہ اقدام میں ملوث عناصر کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ آج نوآبادیاتی نظام کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 1960 میں نافذ کیے جانے والے اقوام متحدہ کے نوآبادیات کے خاتمے کے تاریخی اعلامیہ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت رہنما عبدالحمید لون نے قابض انتظامیہ کی طرف سے کشمیری شہریوں کی غیر قانونی گرفتاریوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ جمعے سے اب تک 170 سے زائد کشمیریوں کو ان کے گھروں سے بلا جواز گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سری نگر، پلوامہ اور وادی کے دیگر حصوں سمیت کئی علاقوں میں گرفتاریاں کی گئیں جہاں بے گناہ نوجوانوں کو خصوصی طور پر ہدف بنایا گیا۔ امریکی ریاست روڈ آئلینڈ کے علاقے پروویڈنس میں براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ سے 2 طلباء کی ہلاکت اور 9 افراد کے زخمی ہونے کے واقعے کے بعد مسلح شخص کی تلاش جاری ہے۔ مسلح شخص نے کمرہ جماعت کو فائرنگ کا نشانہ بنایا جہاں امتحانات ہو رہے تھے۔ واقعے کے بعد امریکہ کی اس قدیم اور معروف یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا ہے اور پولیس روپوش ملزم کو تلاش کر رہی ہے۔ شام میں داعش کے ایک حملے میں 2 امریکی فوجیوں اور ایک سویلین ترجمان سمیت 3 امریکی باشندے ہلاک ہو گئے۔ امریکی مرکزی کمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حملے میں 3 فوجی زخمی بھی ہوئے جبکہ جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ دبئی میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان نے بھارت کی طرف سے جیتنے کے لیے دیے گئے 241 رنز کے ہدف کے جواب میں اب سے کچھ دیر پہلے تک 3.4 اوورز میں 12 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھارت کی پوری ٹیم 46.1 اوورز میں 240 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 3:20 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے یوم وفات کے سلسلے میں ایک سیمینار نشر کرے گا جس کا موضوع ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور عصر حاضر کے تقاضے۔ شام 4:30 بجے ایک اور قومی پروگرام میں خصوصی مذاکرہ نشر کیا جائے گا۔ موضوع ہے پرامن معاشرے کی تشکیل میں خواتین کا کردار۔ اور اب موسم۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع جزئی طور پر ابرآلود اور سرد، جبکہ رات کے اوقات میں پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کی توقع ہے۔ تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں بعض مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 26، پشاور 19، کوئٹہ، مری اور مظفر آباد 15، گلگت 6، جبکہ سری نگر 15، جموں 21 اور لیہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے بار اور بینچ کے درمیان ہم آہنگی مضبوط بنانے کے لیے حکومت کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں کی ریگولیشن میں عالمی ماڈل بننے کا خواہش مند ہے۔ دبئی میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔